بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن بصری کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ حضرت، میری بیٹی کا کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسے خواب میں دیکھوں کہ وہ کس حالت میں ہے۔ آپ کوئی ترکیب بتا دیجئے۔ حسن بصری نے کہا کہ تم رات کو سونے سے پہلے 4 رکعت نفل نماز پڑھو اور چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الہاکم التکاثر پڑھو۔ پڑھنے کے بعد بستر پر لیٹ جاؤ، کسی سے بات نہ کرو اور نیند آنے تک درود شریف پڑھتی رہو۔ تمہاری بیٹی سے خواب میں تمہاری ملاقات ہو جائے گی اور وہ تمہیں اپنا حال بیان کر دے گی۔ یہ سن کر وہ عورت چلی گئی اور اس پر عمل کیا تو خواب میں اس کو بیٹی نظر آ گئی، لیکن اس نے اپنی بیٹی کو بہت ہی خوفناک اور ہولناک عذاب میں دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی کو تارکول کا کپڑا پہنایا گیا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں آگ کی زنجیریں بندھی ہوئی ہیں۔ صبح جب آنکھ کھلی تو اس کی چیخیں نکل گئیں اور روتی ہوئی حسن بصری کے پاس آئی اور بولی کہ حضرت، بیٹی سے ملاقات تو ہو گئی، لیکن میں نے اس کو بہت ہی ڈراؤنے عذاب میں دیکھا ہے۔ کوئی ترکیب بتا دیجئے تاکہ اس کو اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایسا کرو، اس کی طرف سے صدقہ کرو، شاید اللہ تعالی صدقہ کی برکت سے اس سے عذاب کو ہٹا دیں اور اسے نجات عطا فرما دیں۔ 1-2 دن کے بعد پھر حسن بصری نے خواب دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت باغ ہے اور اس کے آس پاس اونچا تخت ہے۔ وہ تخت بڑا سجایا اور سنوارا گیا ہے۔ اس تخت کے اوپر ایک بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے سر پر ایک نور کا تاج ہے، جس کی وجہ سے اس کے چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ اس لڑکی نے خود ہی حسن بصری سے پوچھا کہ حضرت، آپ نے مجھے پہچانا؟ میں کون ہوں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں نہیں پہچانتا کہ تم کون ہو۔ وہ کہنے لگی کہ میں اس عورت کی بیٹی ہوں جس نے مجھے دیکھنے کے لیے آپ سے ترکیب پوچھی تھی۔ وہ عورت میری ماں تھی۔ حسن بصری نے فرمایا کہ تمہاری ماں نے تو تمہارا حال بہت ہی ڈراونا بتایا تھا اور تم تو ماشاء اللہ یہاں موج کر رہی ہو۔ تمہاری حالت تو بہت اچھی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ تمہاری ماں نے تم کو ڈراؤنی حالت میں دیکھا تھا اور میں اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میری ماں نے بھی صحیح دیکھا تھا اور آپ بھی صحیح دیکھ رہے ہیں۔ قصہ یہ ہوا کہ ابھی 1-2 دن پہلے اللہ کے ایک نیک بندے کا ہمارے قبرستان سے گزر ہوا۔ انہوں نے آ کر نہ جانے کس دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، بس وہ اللہ کے یہاں ایسا قبول ہوا کہ میں اور میرے ساتھ 70,000 آدمی جو اس عذاب میں گرفتار تھے، اس عذاب سے چھٹکارا پا گئے، اور انہی کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی نے مجھے یہ درجہ اور مرتبہ عطا فرمایا جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس واقعہ سے درود کی اہمیت اور برکت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ درود شریف کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر آپ درود شریف کے فائدے جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہماری دوسری ویڈیو دیکھیں، جس میں ہم نے پوری ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ درود شریف کے 40 فائدوں کو بیان کیا ہے۔ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ہم نے دے دیا ہے۔ نمبر 2، مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ قرآن نے مسلمانوں کو مرنے والے مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا سکھائی ہے، اس سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ نمبر 3، اخلاص ہر عمل کی جان اور روح ہے۔ ہمارے عمل میں جتنا اخلاص ہوگا اسی قدر اس میں اثر ہوگا۔ نمبر 4، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور ان کی دعائیں لینی چاہیے، اس لیے کہ ان کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔